الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آئیے اس آیت مقدسہ پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک بار درود شریف پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، میں آپ کا میزبان مفتی محمد مظاہر الحق مرکزی پھر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ ماہ صیام یعنی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ پیارے ناظرین، اسی مہینے کی فضیلت، اہمیت کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ یہ وہ مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے جس کے متعلق کئی ساری احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ اور قرآن کی آیت موجود ہے۔ اس مہینے میں بالخصوص ہم انسانوں کا سب سے بڑا دشمن جو شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ ہمارا دشمن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ قید میں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنان۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے یعنی شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اس طور پر ہے، آقا فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ۔ اور بھی دیگر احادیث مبارکہ ہے، اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطان کو، جو شیاطین کو ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ صیام کے اندر شیطان مردود کو قید کر دیا۔ اب ہمارے اور آپ کے اندر کی جو شیطان ہے، جو نفس ہے، اس نفس کی بنا پر ہم اور آپ کبھی گناہ کرتے ہیں۔ اب شیطان کی وجہ سے نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ سوال بھی رہتا ہے کہ جب رمضان شریف میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر آخر لوگ گناہ کیسے کرتے ہیں؟ تو انسان کے اندر کئی طرح کے نفوس موجود ہیں، ان میں سے ایک نفس ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ۔ جب یہ گناہوں کی طرف ورگلاتا ہے تو پھر انسان گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس ماہ صیام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ماہ صیام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، حالت روزہ میں حرام کام کرنا بہت بڑا پاپ، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دنوں میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو گناہ ہے یہی۔ لیکن نماز
کو بالخصوص اس مہینے کے اندر چھوڑ دینا، فرض نماز کو ترک کر دینا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ روزے کے اندر بہت بڑی خرابی اور کمزوری لاتی ہے، اس لیے کہ نماز کا ترک کرنا حرام ہے، لہٰذا روزے کے اندر حرام کام کرے تو روزہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے ناظرین، اس ماہ سیام کے اندر بالخصوص فرائض نماز کا اہتمام کریں، تراویح کے اہتمام کریں اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ سحری کے متعلق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، سحری کیا کرو۔ اور افطار کے متعلق بھی آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار میں بھی اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو آپ اس ماہ سیام کے اندر ان ساری چیزوں کے بعد صدقہ فطر کو بھی ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اور صدقہ فطر ہو سکے تو 5 سے 6 رمضان ہی کے اندر ادا کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کا جو رقم ہے وہ غربا اور مساکین تک پہنچے، وہ بھی خوشی بخوشی آپ کے رقم سے عید کو صحیح طور پر عمدے لباس کے ساتھ عید کو منا سکے اور اپنے بچوں کو وہ کپڑے پہنا سکے۔ اس کا خیال رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس رمضان کے مہینے میں روزے کے متعلق بہت ساری مسائل ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان حالت روزہ میں کبھی کبھی گالیاں بھی دیتے ہیں، تو یاد رکھیں گالی کی وجہ سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں، البتہ روزہ مکروہ ضرور ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں مسواک کرنا بہت اچھی بات ہے۔ مسواک کرنا تو عام وقت میں بھی سنت ہے، ہر نماز کے سے پہلے مسواک کرنا، لیکن اس ماہ سیام کے اندر کچھ اہم مسائل جو لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، خصوصی طور پر کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو وہ علاج کیسے کرائے۔ تو یاد رکھیں، کوئی شخص بیمار ہو تو انجیکشن لے سکتا ہے، وہ انجیکشن کہ اس کو قوت نہ دے بلکہ بیماری کو ختم کرے، اور اس کا تعلق پیٹ سے نہ ہو تو وہ انجیکشن دینا جائز، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خون نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آنکھ میں جو دوائی ڈالی جاتی ہے وہ دوائی جدید تحقیق کے مطابق اس کا مزہ جو ہے حلق تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے علماء نے فرمایا، بالخصوص فتویٰ شامی کے اندر بھی عبارت موجود ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی کئی سارے مسائل ہیں جو اس ماہ سیام میں آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ دین دنیا نیٹ ورک چینل سے آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اہم اور بہترین معلومات سے ہم روبرو کریں گے، آگاہ کریں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالی ان معلومات کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ ہمارا اور آپ کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی رضا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا ہماری اور آپ کی سب سے اہم اور پہلی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اتنی باتوں کے ساتھ میں آج آپ کے سامنے سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ رمضان المبارک کی اہم مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں اور ہمیں بھی عمر دراز عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔